ہم خاص اختیارات مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مفتی صاحب نے اس پر بنیادی مقدمہ قائم کر دیا جو ایک مسلم ہے. میں اس حوالے سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی پیاری بات سیدنا مولا علی سے کی تھی کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، وہ کتنا مجبور ہے. اس پہ سارا یہ دائرہ سمٹ کر آ جاتا ہے کہ آپ نے غالباً یہی کہا کہ جب اس نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے، ایک ٹانگ اٹھائیں تو اس نے اس سے کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھائے تو وہ نہ اٹھا سکا، تو کہا اتنا مجبور ہے اور اتنا مختار ہے. حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیز شریف میں اس کو بڑے اچھے انداز میں کلیئر کیا. فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. فرمایا اس میں تین مذاہب سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے، اور ایک یہ کہتا ہے کہ جناب انسان بالکل مختار ہے، اور ایک یہ کہتا ہے جو آپ نے سیدنا علی کا قول پیش کیا کہ کچھ وہ مجبور ہے اور کچھ مختار ہے. اور اس کی تعبیر کو شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا. فرمایا ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر اختیار نہ ہو تو عبادت کیسے؟ ٹھیک صحیح. وہ ایاک نستعین، اور مختار مطلق انسان ہو تو پھر مدد کیسے؟ تو فرمایا ایاک نعبدو نے اس کے اختیار کو ثابت کیا، اور ایاک نستعین نے اس کے جناب جو ہے کہ جو مجبور محض نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار دیا گیا. اور اختیار اتنا نہیں کہ وہ بالکل رب سے بھی معطل ہو جائے اور رب سے بھی بالکل وہ آزاد ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو مجبور بھی رکھا گیا اور اس کو اختیار بھی دیا گیا. ایک بات جب یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اختیار کے تو کوئی منکر نہیں ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے دائرے کا ایک اختیار دیا گیا ہے. آپ نے جو یہ پوچھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا تو وہ کیا ہے، تو دیکھیے یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب میں انسان کو کسب کا اختیار دیا گیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جناب اس وقت آپ کے آگے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ نے ارادہ کیا، ارادے کو اختیار کہتے ہیں. آپ نے چاہا، چاہے کو اختیار کہتے ہیں. آپ کی مرضی تھی، مرضی کو اختیار کہتے ہیں. آپ نے چاہا کہ ایک گلاس اس وقت میں اٹھاؤں اور پانی پی لوں، آپ نے ارادہ کیا، فعل خدا نے پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ عالم اسباب ہے. کسب انسان کرتا ہے جس چیز کا وہ کسب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کے کسب کرنے کا، جس چیز کے کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، مرضی چاہتا ہے، چاہت چاہتا ہے، تو وہی اس کے اختیار ہوتا ہے، اور اللہ اس کے اختیار اور مرضی کے عین مطابق فعل کو پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرما گئے اس کو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ عالم اسباب ہے. ہمارے اور آپ کے اسباب جو ہے وہ عادی ہیں، ہم عادی چیزوں پر کسب کر سکتے ہیں اور اس کا اختیار کر سکتے ہیں، غیر عادی چیزوں پر ہمارے تصرفات نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی 5 کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے، 10 کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے، 50 کلو اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں 50 کلو کا پتھر اٹھاؤں، ارادہ اس نے کیا تو اللہ نے اس کا فعل بنا دیا. لیکن اب ایک یوں سمجھ لیجئے کہ 100 کلو رکھے ہوئے یا 1000 کلو رکھا ہوا ہے. اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں 1000 کلو اٹھاؤں تو اٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں طاقت نہیں. کسب کی نیت بھی کرے گا تو اٹھا نہیں سکتا اور وہ فعل پیدا نہیں ہوگا. تو امت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں فرق یہ ہے کہ ہمارا کسب ہماری طاقت کے دائرے کے اندر ہے، اور حضور کی جو طاقت ہے اس اعتبار سے ان کے اختیارات ہیں، اور اس طرح ان کا کسب ہے، اس طرح اللہ فعل پیدا فرماتا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اختیارات عادی ہیں، یعنی ہم اگر پانی کا گلاس اٹھائیں تو پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم 5 کلو کا پتھر اٹھائے تو جناب جو ہے کہ اس کو اٹھا سکتے ہیں، 50 کلو کو اٹھائے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں. تو جس چیز کا ہم ارادہ کر رہے ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت ہم سے زیادہ ہے تو وہ ہمارے مقابلے میں غیر عادی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس نسبت پر اور اس ارادے پر، اس مرضی پر، اس کے مطابق فعل پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ نے اس کو ہاتھ میں لے کر توڑ دیا تو ارادہ تھا کہ آپ اس کو توڑیں تو اللہ نے توڑنے کی طاقت عطا فرمائی. لیکن نبی پاک کی طاقت یہ ہے کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر انگلی اٹھاتے ہیں اور آسمان پر جو ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو جیسا آپ کی طاقت ہے ویسا آپ کا کسب ہے، جیسا آپ کا کسب ہے ویسا اللہ فعل پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ اختیارات مصطفیٰ اور امت کے اختیار کے اندر بنیادی فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ اچھا سب جی آپ نے جو پوچھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہنا شرک ہے. دیکھیں شرک اس وقت ہوتا کہ جب جن معنوں میں اللہ رب العالمین کو آپ مختار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین اشیاء کا خالق ہے اور تمام تر تاثیر اللہ رب العالمین کی جانب سے. میں نے پہلے عرض کیا، مفتی صاحب قبلہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اذن، اور پھر جو اللہ رب العالمین نے جو آپ کا مرتبہ مقام عطا فرمایا اس وجاہت کی بنا پر ہے، اور وہ تمام اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت اور تابع ہیں. ایک بات. پھر یہ عالم اسباب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر کوئی فعل کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی چیز چاہتے ہیں تو یقیناً یہ جو چیز آپ نے حاصل کی، اس فعل کو اللہ نے بنایا، ارادہ آپ نے کیا، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور یہ کائنات عالم اسباب ہے، تو سبب کو سبب سمجھ کر
اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، یہ قاعدہ قرینہ ہے. اور سبب کو چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ جناب میں بغیر سبب کے چیزوں کو حاصل کر سکتا ہوں بغیر اللہ کی مرضی سے، تو یہ شرک اس وقت جو ہے کہ وہ لاحق ہوتا ہے اور ان معنوں میں لاحق ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مختار کل کہا جاتا ہے، تو پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ سرکار کے اختیارات عام بندے کے اختیارات کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ عام بندہ امور عادی کا کسب کرتا ہے، سرکار کو یہ طاقت اور ہمت اور اجلال عطا کیا گیا ہے کہ آپ امور غیر عادی کا بھی کسب کرتے ہیں. ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے تو ہم زمین کھودتے ہیں، انبیاء کرام صرف پتھر پر اگر عصا مارتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، میرے آقا اگر انگلیوں کو کھولتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کو اگر بڑھانا ہو، مثال کے طور پر اگر آنکھ پھٹ جائے تو وہ درست نہیں ہو سکتی، اور ہمارے امور عادی میں اس کا علاج بھی نہیں ہے، لیکن سرکار صرف لعاب لگا دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لعاب کے ذریعے آنکھ کا جڑ جانا یہ تو عادتاً نہیں ہو سکتا، یہ تو امور غیر عادی ہے. تو جیسی آپ کی وجاہت ہے ویسا آپ کا کسب ہے، اور اللہ رب العالمین ویسے ارادے اور کسب پر فعل کو تخلیق فرما دیتا ہے. ایک بات. اب یہ جو مختار کل کی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں، کسی شخص کو ایک چیز کا اختیار ملتا ہے، سید عالم کو جو اختیار ملا ہے وہ امور غیر عادی کا ملا ہے، پھر وہ مختار کل بئی معنی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا بھی اختیار ملا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اللہ نے آپ کو مرتبہ وجاہت یہ عطا فرمائی کہ آپ جس چیز کو پسند کر لیتے ہیں اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں رب کریم کی قدرت اس کو ناپسند کرتی ہے. تو شریعت میں کسی چیز کو فرض کرنا اور کسی سے فرض کو ساقط کرا کر اس کے لیے مستحب یا غیر ضروری کر دینا، تو یہ تشریعی اختیارات، یعنی مثال کے طور پر جس طرح روزے کے احکام میں بات آتی ہے، جو سرکار نے فرما دیا وہ شریعت ہو گئی، وہ شریعت ہو گئی. جیسے روزے میں آتی ہے، ایک شخص نے جناب جو ہے کہ وہ دوران روزے میں ویسی حرکت کر دی جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، سید عالم کے پاس آیا تو سیاستہ میں یہ متواتر طریقے سے آئی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کے متن کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے فرمایا ہاں کیا ہوا؟ کہا حضور میرا روزہ ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھو. اس نے کہا حضور پہلے روزے میں یہ حال ہے تو 60 دن کے روزے کہاں سے رکھوں؟ سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تم اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا مدینے کا تو سب سے بڑا مسکین میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. یہی کفارہ شرعی بن رہا تھا اس پر. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا یا کوئی خاتون آئے، اس نے جناب جو ہے کہ تشت میں کھجور لا کر دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہاں گیا وہ جو روزے کے کفارے کی بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں ہوں. فرمایا یہ کھجور لو اور مدینے کے مسکینوں کو کھلاؤ، تمام کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. اس نے کہا حضور مدینے کے اس سر سے لے کر اس سر تک میں ہی مسکین ہوں. حضور نے مسکرایا، فرمایا خود کھا لے اپنے بچوں کو کھلا دے، کفارہ ہو جائے گا. کیا بات. تو یہ اختیارات تشریع مختار کل کا ایک جز ہے، پھر اس کو آگے تفصیل سے ایک کالر معجزات کا ذکر کیا اور اختیار کا ذکر کیا اور اس کے دوام کا بھی ذکر ہوا. یہ اور مفتی صاحب نے مثال سے سمجھایا، اور مثال چیز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. کسی چیز کا تحفہ دے کر تو دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے. اس میں پھر کسی بھی شخصیت یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا پہلو کیا ہوا کہ جب دیا ہوا اللہ کا ہے، عطا کیا، اس میں فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور کی فضیلت پھر کیا ہے؟ یقیناً وہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت یہ ہے کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، اور بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. واہ. تو یہ حدیث اپنے معنی پر بڑی دوام ہے. اگر بلاغت کے قاعدے کے تحت دیکھا جائے تو ہمارے بلاغت کے قاعدے میں یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب جب مفعول کے افراد کثیر ہوں تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ انما جو خود کلمہ حصر ہے، فرما انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں. کس چیز کا؟ فرما واللہ یؤتی، جو اللہ دے سکتا ہے. واہ. اب اس میں کہ کیا دے سکتا ہے یہ نہیں بتایا، اور کیا بانٹ سکتا ہوں یہ نہیں بتایا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عطا کثرت سے حضور کو ملتی ہے اور حضور اس کو تقسیم فرماتے ہیں. اس کا آپ قرینہ دیکھتے ہیں سورۃ النساء کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر علماء کی اطاعت کرو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ کی اطاعت کے لیے بھی اطاعت کا لفظ آیا، اطیعوا اللہ، اور حضور کی اطاعت کے لیے بھی اطاعت کا لفظ آیا. بالکل سیم لفظ، سیم وہی لفظ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ٹھیک. اور الامر جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا، یعنی ان کی اطاعت کو تابع کر دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے. تو یہاں سے پتہ چلا جب حضور اللہ ہی کا احکام بتاتے ہیں، اللہ ہی کی بات بتاتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی اطاعت ہوئی، تو پھر حضور کی اطاعت کیسے ہوئی؟ یہاں پر ایک سوال مفسرین کھڑا کرتے ہیں کہ جناب یہ تو حضور علیہ جس طرح آپ نے فرمایا جب حضور عطا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام قرینے، تمام وظائف اور تمام اوراد اور تمام فقہی مسائل
اور شریعت کے تمام جزیات کو جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس بات کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو؟ تو اس کا جواب جو اجماعی طور پر مفسرین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو حکم مرحمت فرماتا ہے وضاحت قرآن کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کی تشریح و تفسیر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفہیم کے لیے حضور کو مقام وجاہت و عطا فرمایا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی تفسیر فرماتے ہیں، وہ مرضی ہوتی اللہ کے حکم کے تابع ہی ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر سنیں کہ یہ نہیں کہ فلاں کام آپ کریں فلاں کام آپ کریں، ایک ہوتا ہے اذن کے تابع دینا، ایک ہے کہ آپ کو دے دیا بس جو آپ کہیں گے وہی ہو جائے گا، کیا بات؟ تو ایک ہے اذن دے کر پوری لسٹ دینا کہ یہ کام آپ کریں، اور ایک ہے کہ بس جو بھی آپ کریں ہو جائے گا، تو لسٹ بطور نمونہ وہ بھی عطا کر دی گئی کہ نام لے کر اس چیز کو کرنا، اور دوسری طبیعت کو اتنا ممتاز اور مقبول کر دیا گیا کہ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ کیا بات؟ اب جو ہم بات کر رہے تھے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو عام کائنات کے مقابلے میں حضور کے اختیارات، پھر تمام انبیاء کے مقابلے میں حضور کے اختیارات کو کیسے دیکھیں گے؟ یقیناً دیکھیے کہ ہر نبی کو بھی اختیار عطا ہوا، انسان کو بھی کسی حد تک اختیارات عطا ہوا۔ دیکھیں انسان اختیار سے معطل تو نہیں ہے، پہلے گفتگو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی طاقت اور اس کے بساط کے اعتبار سے جو ہے کہ اس کا دائرہ اختیار متعین کیا گیا۔ ہمارے لیے عادتاً ذرائع ہیں، حضرات انبیاء اکرام کے لیے غیر عادی ذرائع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر عصا مارتے تھے، اس سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھیے جس طرح کے ذکر کیا وہ میں اس طرف آ رہا ہوں، فسخرنا لہ الريح تجری بامرہ ہے صواب کہ اب دیکھیے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہوا کو، فسخرنا لہ الريح، کیونکہ وہ موضوع بن گیا ہے اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر قرآن کریم تو یہ کرتا آپ کو پیش کر دوں فرقان حمید نے وہاں پر ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی۔ تو وہاں پر تمام علماء نے اس بات کو لکھا، یہ دیکھیے اختیارات ہیں ایک بات۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے دیکھا یہ اس طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی۔ صاحب جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے، صاحب در منصور نے، کہ ایک دفعہ یوں ہو کہ 50,000 نابینا آ گئے تو آپ نے اپنا جبہ اپنے خادم کو عطا فرمایا کہ تو یہاں سے صرف میرا جبہ ان کے منہ پر لگا، اور وہاں سے وہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، تو اگر آپ کا جبہ بھی ان کے چہرے پر لگ جاتا تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا۔ کیا بات؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب مسئلہ پہنچا کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں یا ان کی اصح قول کے مطابق بصارت کم ہو گئی ہے، تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، لے جاؤ میرے اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو، اللہ رب العالمین آنکھیں عطا فرمائے گا۔ کیا بات؟ تو یہ سارے معجزات ہیں، لیکن حضور کے معجزات جو ہیں یہ جو جزوی طور پر دیے گئے، سرکار کو تمام کلی طور پر دیے گئے، جیسا میدان محشر ہے تمام انبیاء کرام حاضر ہوں گے۔ مسلم شریف کتاب القرات کے اندر روایت موجود ہے کہ ابی بن کعب نے اپنے دل کا ایک سوال پوچھا تھا حضور سے، اس کے آخر کے اندر سرکار نے ذکر فرمایا کہ ابی سنو قیامت کا دن ہوگا اور میری شان اور عظمت یہ ہوگی کہ یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، کہ قیامت کے دن ساری مخلوق جو ہے وہ امنڈ کر میرے قدموں پر آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو یہ آپ کی عبقریت اور آفاقیت اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا علو ہے، اولاد کا سردار ہوں۔ اسی کے تحت امام نبوی نے سید کا معنی لکھا ہے کہ سید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سید اس کو کہتے ہیں جس کے حضور مشکلات اور مصائب اور شدائد کو لے کر پہنچے تو وہ اپنے کرم سے اس کو رفع کرے اور مشکل کشائی فرما دے۔ کیا بات!